اس سے آپ ذرا بھی کام نہیں کرواتی۔ سسرال جائے گی تو کیا کرے گی؟ آٹا گوندتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ آٹا مت گوندو، ہاتھوں میں درد ہو جائے گا، بازو درد کریں گے، پھر تمہارے ہاتھوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو امی آپ ایسے اس کو کہتی رہتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ لاڈلی کر لی ہے آپ نے۔ کل کو اس کی ساس اس سے کام کروائے گی تو پھر یہ کیا کرے گی؟ یہ بات میری امی اور میری بہن کے بیچ میں ایک دفعہ ہو رہی تھی، اور میرے بارے میں میری بہن جو ہے وہ یہ بات کر رہی تھی، کیونکہ میری جو امی تھی نا وہ میرے سے کام بہت کم کرواتی تھی۔ تو لیکن زندگی بدل جاتی ہے آپ کی۔ آج کا ولاگ بہت زیادہ ایموشنل ہونے والا ہے، کیونکہ آج میرے ہاتھ میں نا بہت پین تھی اور میں یہ ولاگ بنا رہی تھی، اور اس کے بیچ میں مجھے کام کرنے پڑ رہے تھے، کیونکہ کام کرنے پڑتے ہیں جب آپ ماں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو آپ کی ہیلپ کر دے، اور دنیا کی ہر ماں اپنے کام خود ہی کرتی ہے، ہماری مائیں بھی کرتی تھیں، تو اسی لیے مجھے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ سالن جو ہے وہ بنا ہوا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ نے آج مجھے بتایا تھا کہ ان کا نا یہ سالن کھانے کو دل ہے گوبھی والا، تو پھر میں نے اسی کو بنانا شروع کر دیا۔ پھول گوبھی پڑی تھی، وہ نہیں لے کے آئے تھے، تو پھر میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو پین ہے نا، بڑے دن ہوئے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ میں فٹافٹ سے اس کو کاٹ کے نہ بنا لیتی ہوں۔ تو پھر ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں نا بہت زیادہ پین تھی، لیفٹ ہینڈ میں ایک وین اس کی پتہ نہیں ایسے لگتا تھا ڈیمیج ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو اس میں شدید پین ہو رہا تھا۔ تو مجھے ساتھ ساتھ کام کرتے نا امی کی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب میری امی مجھ سے کام کرواتی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ کام مت کرو، تمہارے بازو جو ہیں اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، پھر تم روتی ہو جب زیادہ کام کرتی ہو، تو نہ کرو۔ مطلب اگر میں کوئی تھوڑا بہت کرتی تھی نا، کبھی صحن میں نے واش کر دینا یا میں نے آٹا گوندھ دینا، تو پھر میرے بازو جو ہے نا اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، میں تھوڑا سا کام زیادہ کر لوں نا تو مجھے شدید درد ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اب تو کرنے ہی پڑتے ہیں، انسان کیا ہی کر سکتا ہے۔ آپ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہو یا پاکستان میں رہتے ہو، تو جب آپ کی ماں ہی دنیا میں نہ ہو تو ویسے بھی ماں ہو بھی تو آپ کو خود ہی اپنے گھر کے کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، تو جب ماں ہی نہیں ہوتی تو پھر تو آپ کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے پاس چلے جائیں۔ تو بس کام کرتے کرتے نا میں ایموشنل ہو گئی تھوڑی، میرے پہلے بھی ولاگس ایسے ہوتے ہیں، تو آج چونکہ مجھے درد تھی، اور درد میں تو آپ کو زیادہ ہی اپنی ماں جو ہے نا وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ٹائم یاد آیا کہ جب میری امی میرے سے تھوڑے تھوڑے کام کراتی تھیں، اور بہت چھوٹے کام مجھے کہتی تھیں، تو اگر میں نے خود ہی زبردستی امی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ جو اینڈ والا بچہ ہوتا ہے نا اس کے پیرنٹس تھوڑے ایجڈ ہوتے ہیں، تو اس کو بہت فکر ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، تو اسی طرح مجھے بھی بہت فکر ہوتی تھی، اور میں اپنے کام جو ہے نا خود کرتی تھی، اور امی کے کام بھی میں کر دیتی ہوتی تھی۔ تو امی کہتی تھی تمہارے ہاتھ میں اور بازو میں پھر درد ہو جائے گا تو مت کرو نا۔ تو ایک دفعہ میری بہن جو ہے نا وہ یہ سب کچھ سن رہی تھی، تو اس نے کہا امی کو کہ آپ اتنے زیادہ اس کے لاڈ دیکھتی ہیں، حالانکہ امی بہت زیادہ لاڈ میرے نہیں دیکھتی تھیں، تو لیکن اس میٹر میں نا امی مجھے سپورٹ کرتی تھی تھوڑا سا۔ میرا میتھ کا بھی پیپر ہوتا تھا نا، تو میں تھوڑی سی پریکٹس زیادہ کرنی پڑتی تھی میتھ میں، تو میرے ہاتھ میں بازو میں بہت درد ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے نا امی مجھے کام نہیں کہتی تھی زیادہ مشکل جو ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا میں برتن بھی میں نے واش کیے، اور میں نے ابھی کھانا بھی بنایا، اور میں نے پھر آٹا بھی گوندا، تو یہ سارے کام کرتے نا مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی کہ جب وہ بھی دور تھا تو میری امی کو ایسے میری بہن نے جب کہا تو میری امی کہتی ہیں کہ اللہ میری بیٹی کو اچھا سسرال دے جو اس سے کم کام کروائیں، اور اس کو اچھی ساس دے جو اس کو زیادہ کام نہ کروائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سسرال تو مجھے اچھا ہی ملا، مجھے زیادہ کام نہیں کرنے پڑے، زیادہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ اپنی فیملی میں سب سے چھوٹے تھے، تو اس طرح سے میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھیں، نہ ہی مجھے زیادہ انہوں نے کام کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو جو میں ہیلپر وغیرہ بھی لگائی میں نے، تو وہ اپنی مرضی سے ہی میں نے لگا لی۔ بعد میں جب شادی کے بہت سال بعد آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، تو پھر تو اپنی مرضی سے ہی آپ کو کچھ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مجھے کپڑے وغیرہ واش کرنے نہیں آتے تھے، تو پھر میں جو ہے میں نے ہیلپر لگا لی تھی، کچھ میرے بچے بھی آتے ہی ہو گئے، تو اس طرح تھا۔ تو لیکن اس کے بعد جو ہے اب آ کے جو دور ہے اس میں ہیلپر آتی ہے، لیکن وہ صفائی وغیرہ کر دے گی، یا پھر یہی ہے کہ کسی ٹائم اس سے میں تھوڑے بہت کام کروا لیتی ہوں، لیکن یہ زیادہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں، کوکنگ جو ہوتی ہے، آٹا گوندنا ہوتا ہے، میرے پاس مشین نہیں ہے آٹے کی، یا پھر ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہیں میری طرح جن کے پاس نہیں ہوگی، اور شاید میں لوں بھی نہ، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ہر ایک کے کام کے لیے ہی اب مشین وغیرہ لے لوں، کوئی کام خود بھی کرنا چاہیے، انسان کو تھوڑا ایکٹیو رہنا چاہیے، تو میں بس اپنے کام خود کرنا پسند کرتی ہوں۔ لیکن آج بہت درد تھا، تو میں بہت مشکل سے نا یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا رہی تھی،
کیونکہ بہت دن ہوئے تھے انہوں نے نا صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا، ان کی پسند کے بھی کچھ نہیں بنا، اور میرے بچوں کے ایگزامس کی وجہ سے میں اس طرح سے کچن کو ٹائم ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھانا نہیں بنایا، کھانا بناتے رہے ہیں، لیکن اچھی چیز جو ان کی فیوریٹ تھی نا وہ نہیں بن رہی تھی، تو وہ صحیح کھا ہی نہیں رہے تھے۔ تو پھر میں نے بس ہمت کی اور اپنے ایک ہاتھ سے جو ہے میں نے کام کرنا شروع کیا، دوسرے ہاتھ سے بھی کام تو کر ہی رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نا مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھیں، اور مجھے یہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے امی مجھے ٹوک دیا کرتی تھی جب میں زیادہ کام کرتی تھی۔ تو کیسے کیسے وقت ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم فیس بک پہ بھی فنی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاپا کی پریاں جو ہوتی ہیں نا اپنے گھر میں ہی ہوتی ہیں، اور پھر جب سسرال جاتی ہیں تو پھر ان کا وقت بدل جاتا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ کبھی ابھی تو بہت زیادہ میں ان کو پھولوں کی طرح رکھ رہی ہوں، اور بہت آرام سے ان کو میں ریسٹ کرواتی ہوں، لیکن کبھی وقت بدل جائے گا، وہ جوان ہو جائیں گی، پھر وہ کام بھی کریں گی، لیکن بہت سے کام میں کام ہی کرواؤں گی ان سے، پھر وہ سسرال چلی جائیں گی تو پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں گے ان کو۔ بس دعا کرنی چاہیے، دعا کرتی رہتی ہوں میں ابھی سے ہی اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو دیکھ کے نا یہ ساری چیزیں سوچتی رہتی ہوں۔ تو میری امی بھی سوچتی تھی مجھے دیکھ کے کہ اس کو اچھا سسرال ملے، اور بہت کم کام میرے سے کرواتی تھی۔ تو بس تھوڑی سی میں نا ایموشنل آج ہو گئی۔ ایموشنل تو انسان رہتا ہی ہے، ہر وہ انسان جس کے پیرنٹس نہیں ہیں یا ایک نہیں ہے تو وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ وہ زندگی میں اپنی دن میں کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ایموشنل ہی رہتے ہیں۔ تو بس کوئی ٹائم ہے ہم ہنس لیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیں، کاموں میں دل لگا لیں، لیکن ہمیں اپنے پیرنٹس جو ہے نا وہ سارا دن یاد آتے رہتے ہیں، شاید جتنے بھی سال گزر جائیں آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بھول پاتے۔ تو میرے اکثر ہی ولاگس میں میرے پیرنٹس کا بہت ذکر ہوتا ہے، تو مجھے امی ابو بہت یاد آتے ہیں۔ میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں کم یاد کروں ان کو، تاکہ میں اپنے اوپر یہ سارے غم جو ہے نا ان کو حاوی نہ کروں، اپنے بچوں کے ساتھ دل لگاؤں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ بس کسی ٹائم پہ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ تو بس ہر بیماری کے ٹائم پہ مجھے اپنی ماں ہی یاد آئی ہے، بڑے مشکل میں نے ٹائم گزارے ہیں۔ تو یہ تو ہے، تھوڑا سا ہاتھ میں درد تھا لیکن پین بہت شدید تھا، تو کام تو کرنا ہی تھے میں نے، وہ میں نے کر لیے۔ یہ میری ابھی سالن جو ہے گوبھی کا یہ بن کے تیار ہو گیا تھا، تو میں اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کو پسند تھی اس طرح ہی میں نے بنانی تھی، تاکہ وہ آج اچھے سے جو ہے نا کھانا پیٹ بھر کے کھائیں۔ تو اور اپنے ہسبینڈ کا احساس بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کیا کریں، پورا ویک کام کرتے ہیں آپ کے لیے، جاب کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہسبینڈ کا خیال بھی کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری تربیت ہے ماؤں کی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ تو ابھی میرا کھانا بن کے تیار ہو گیا تھا، اس کے بعد میں روٹی جو ہے وہ بنانے لگی تھی۔ تو شام تو نہیں ہوئی تھی، ابھی عصر سے پہلے کا ٹائم تھا، آلموسٹ 4 o'clock جو ہے وہ شام کے ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے بچوں کو لے کے باہر بھی جانا تھا ہسبینڈ کے ساتھ، تو بس کھانا فٹافٹ سے میں نے بنانا تھا۔ تو شام کے بعد پھر میں لے کے گئی تھی بچوں کو، وہ میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں میری بیٹی آ گئی تھی میرے پاس، اور وہ کچھ باتیں بتا رہی تھی مجھے، تو بس اس کی باتیں سنتے ہوئے اور پھر ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنا کھانا جو ہے وہ تیار کر رہی تھی، اور کھانا تیار کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ شکر ہے کہ میرا سارا کام آج ہو گیا تھا، اور بس میں نے روٹیاں بنانی تھی، اور فٹافٹ سے پھر میں نے روٹیاں بنائیں اور ہم نے کھائیں، اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگر آپ میرے چینل پہ نیا آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔